السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ سامعین ذی احتشام گروپ پر جلوہ فرما میرے سنی مسلمان، جیسا کہ آپ تمامی حضرات اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اس گروپ پر جو بنام الامتحان کے نام سے جانی جا رہی ہے، میرے درمیان یعنی فقیر محمد شبیر احمد عرف شاہر رضا اور فریق ثانی مولوی سلیم دیوندی کے درمیان حفظ الایمان کی متنازع فی عبارت کے درمیان مناظرہ طے پایا۔ شروط اور قیودات کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ گروپ پر موجود میرے تمام دینی بھائیوں، ابھی جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میرا اتباع کرو، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں اگر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور اس اتباع کا بدل اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دے گا وہ بتایا۔ یحببکم اللہ، تو اللہ خود بخود ہم سے محبت کرے گا اگر ہم اللہ کے رسول کی اتباع کریں گے، اللہ خود بخود ہم سے محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ تو خیر، یہ آیت کریمہ پیش کرنے کا میرا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جو کچھ بد عقیدہ اور گندی ذہنیت والے مسلمان بھی دنیا میں ہیں، جو اپنے سے آگے اور اپنے سے بڑا دیندار کسی کو سمجھتے ہی نہیں، تو ان کو ہم بتا دیں کہ ہمارا پورا اعتماد اور اعتقاد ہے اس آیت کریمہ کے اوپر کہ کامیابی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے آقا کا اتباع ضروری ہے۔ اور آگے چل کر بریلویوں کے عالم شبیر احمد صاحب نے جو الزامات لگائے ہیں حضرت تھانوی علیہ الرحمہ پر، ان کی عبارت کو لے کر کے، تو میں پہلے چاہوں گا کہ حضرت تھانوی ہی کا تھوڑا سا تعارف آپ کے سامنے کرا دوں اور ان کی علمی خدمات آپ لوگوں کو بتا دوں۔ یہ حضرت تھانوی وہ عالم دین گزرے ہیں جن کی بہت ساری سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں تصانیف اور تالیفات آج بھی دنیا میں موجود ہیں اور جس سے استفادہ علماء کرام کر رہے ہیں، خواہ وہ سیرت کے اعتبار سے ہو یا پھر تفسیر کے اعتبار سے ہو، بہرحال۔ اور ان کی ایک مشہور کتاب جو ہر شخص اس سے واقف ہے، بہشتی زیور،
اس بہشتی زیور ہی کی میں ایک مثال دوں، اس کے اندر ایک باب انہوں نے قائم کیا عقیدے کا۔ اس عقیدے کے باب میں حضرت تھانوی علیہ الرحمہ خود لکھتے ہیں کہ مسلمان جب خوب عبادت کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے اور دنیا سے محبت نہیں رکھتا اور پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح خوب تابع داری کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا دوست اور پیارا ہو جاتا ہے۔ تو میرے دینی بھائیوں، حضرت تھانوی نے کیا کہا؟ جب پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح خوب تابع داری کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہو جاتا ہے۔ اور اسی عقیدے کے باب میں حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایمان جب درست ہوتا ہے کہ اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب باتوں میں سچا سمجھے اور ان سب کو مان لے، اور اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات میں شک کرنا، اس کو جھٹلانا یا اس میں عیب لگانا، اس کے ساتھ مذاق اڑانا، ان سب باتوں سے ایمان جاتا رہتا ہے۔ یہ میں نے تھوڑا سا نذرانہ پیش کیا حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے عقیدے کے تعلق سے، جو انہوں نے خود مسلمانوں کے لیے لکھے ہیں عقیدے کی درستگی کے لیے، کہ مذاق اڑانا، شک کرنا بھی اللہ کے رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایمان چلا جائے گا اس شخص کا۔ یہ حضرت تھانوی کا عقیدہ تھا۔ اب میں اپنے فریق مخالف مولوی سلیم دیوبندی سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے جو مجھ پر بہتان باندھا ہے، آپ نے جو مجھ پر الزام لگایا ہے، وہ الزام کیا ہے کہ میں نے آپ کے مولوی پر بہتان لگایا ہے۔ میں نے آپ کے مولوی پر کون سا بہتان لگایا ہے، اس بہتان کو آپ دلیل سے ثابت کریں۔ دوسری بات، آپ نے کہا ہے کہ صراحتاً لکھا ہے، آپ میرے دعوے کی تحریر کو دیکھ کر اور میرے دعوے کی آڈیو کو سن کر وہ لفظ گروپ کے ممبران کے سامنے رکھے جہاں پر میں نے اپنی تحریر میں صراحتاً کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے کہا کہ غیب کی باتوں کا جیسا علم، یعنی لفظ جیسا میں نے اپنے دعوے میں کہاں استعمال کیا ہے وہ بھی آپ گروپ ممبران کے سامنے پیش کریں، اور اگر آپ پیش نہ کر سکے، اور حقیقت یہی ہے کہ قیامت کی صبح تو آ سکتی ہے مگر آپ نہ میری آڈیو سے نہ میری تحریر سے لفظ صراحت دکھا سکتے ہیں اور نہ لفظ جیسا دکھا سکتے ہیں، تو پھر آپ کو رجوع کرنا پڑے گا اور دوبارہ میرے دعوے کے مطابق جواب دعویٰ لکھنا پڑے گا۔ میرا دعویٰ المختصر یہ تھا کہ حفظ الایمان کی یہ عبارت جس پر لکھا ہے کہ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص، ایسا علم غیب تو زید و عمر و بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے حاصل ہے۔ کیا یہ عبارت آپ کی کتابوں میں نہیں؟ کیا یہ عبارت آپ کے مولوی اشرف علی تھانوی کی نہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ عبارت اشرف علی تھانوی کی نہیں تب تو آپ کا کہنا مانا جائے گا، مگر میں دعوے سے ثابت کروں گا اور یہاں پر دلیل کے ساتھ ثابت کروں گا کہ یہ عبارت اشرف علی تھانوی کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہے، یہ عبارت حفظ الایمان کتاب کے اندر موجود ہے۔
اب اس عبارت پر میرا دعویٰ ہے کہ یہ عبارت گستاخی پر مبنی ہے. تمہارا جواب دعویٰ کیا ہونا چاہیے تھا؟ گستاخی ہے یا نہیں؟ میرا دعویٰ ہے کہ اس عبارت میں گستاخی ہے، اور اس گستاخی کرنے کی بنا پر مولوی اشرف علی تھانوی خارج اسلام ہے. میرا یہ دعویٰ تھا. اگر آپ کہتے ہیں کہ مولوی اشرف علی تھانوی کافر نہیں ہے، خارج اسلام نہیں ہے، تو آپ کو اس کا ایمان ثابت کرنا پڑے گا. اور اس عبارت کو اگر آپ کہتے ہیں گستاخی پر مبنی نہیں ہے، تو پھر آپ کو اس عبارت کو شرعیہ اور ایمانیہ عبارت ثابت کرنا پڑے گا. اور پھر میں مولوی سلیم دیوبندی سے کہنا چاہوں گا کہ آپ نے خلط مبحث کرنے کی کوشش کی ہے جس بات کی یہاں پر قطعی ضرورت نہیں تھی. آپ نے اپنے مولوی اشرف علی تھانوی کی وسعت علمی کا پرچار کرنا شروع کر دیا، اور آپ گنانے لگے کہ اتنی کتابیں لکھی ہے، اتنے دین کے کام کیے ہیں. مولوی صاحب، آپ شاید بھول رہے ہیں. ایک طرف تو آپ اپنے مولوی کی وسعت علمی کا اقرار کر رہے ہیں، پرچار کر رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ کا مولوی خلیل احمد امبیٹوی نبی کی وسعت علمی کا انکار کر رہا ہے. آپ بتائیے، آپ اپنے مولوی کی وسعت علمی کے لیے ان کی کتابوں کو دلیل بنا رہے ہیں، لیکن تمہارے مولوی کے پاس نبی کی وسعت علمی کے لیے ایک بھی نص قطعی نہیں ہے. ہاں، شیطان کی وسعت علمی کے لیے بے شمار نصوص قطعیہ ہے. مولوی سلیم دیوبندی صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے اپنے مولوی اشرف علی تھانوی کی گستاخی پر پردہ ڈالنے کے لیے ان کی کتابوں کا سہارا لیا کہ انہوں نے دین کا اتنا کام کیا، اتنی کتابیں لکھی. مولوی صاحب، شیطان نے کیا کیا تھا؟ شیطان نے ایک مرتبہ ہی گستاخی کی تھی نا. سب کیا کرایہ برباد ہو گیا، شیطان کا مردود ہو گیا، جنت سے باہر کر دیا گیا. نہ نماز اس کے کام آئی، نہ سجدہ اس کے کام آیا. اسی طریقے سے مولوی صاحب، آپ کے مولوی نے کتنی کتابیں لکھی. کتابوں کا لکھنا، دوسری جگہ نبی کی تعریف کرنا، آپ کے مولوی کو ایماندار ثابت نہیں کر سکتی. کیوں؟ کہ آپ کے مولوی نے گستاخی کی ہے. تو ایک گستاخی کی بنا پر آپ کے مولوی کافر ٹھہریں گے. باقی اس نے دنیا میں کیا کیا نہیں کیا وہ دیکھا نہیں جاتا. گستاخی کی ہے، گستاخی کہلائے گا، اور گستاخی کرنے کی بنا پہ خارج اسلام ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گروپ پر موجود تمام دینی بھائیوں، بریلویوں کے مولوی شبیر احمد عثمانی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں خلط مبحث کر رہا ہوں، حالانکہ آپ لوگوں نے اچھی طرح سے سنا، مولوی شکیل صاحب کو بیچ میں لا کر کے وہ خود خلط مبحث کر رہے ہیں، اور جب آپ نے خلط مبحث کر ہی دیا اور ان کا ذکر بیچ میں کر ہی دیا، تو میں پھر آپ سے کہہ دوں کہ وہ بھی آپ کا ایک بہتان ہے. اب آپ طے کریں کہ پہلے اس موضوع پر بات کریں گے یا اس موضوع پر. اور آپ کا چیخ چیخ کر کے یہ کہنا کہ میں نے جیسا کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا، تو ٹھیک ہے، آپ نے جیسا کا لفظ استعمال نہیں کیا، نہ اپنی تحریر میں نہ اپنی تقریر میں، لیکن حسام الحرمین شریف میں اعلیٰ حضرت صاحب نے جیسا کا لفظ استعمال کیا ہے وہی میرے ذہن میں تھا، کیونکہ یہ بات کوئی نئی نہیں ہے جو ہم اور آپ کر رہے ہیں. اسی بات کو
سامنے رکھ کر میں نے یہ تحریر لکھ دی اور استعمال کر لیا، لیکن خیر آپ کی باتوں سے اس بات کی تو وضاحت ہو ہی گئی کہ آپ خود اپنے اعلیٰ حضرت صاحب سے اتفاق نہیں رکھتے، کیا یہ صحیح ہے؟ اور مولوی صاحب سنیے اچھی طرح سے، جب آپ اپنے اکابرین کے طرز عمل پر سوال کو نہیں کر رہے ہیں بلکہ نئے طریقے سے یا یوں کہیے کہ اپنے طریقے سے آپ اس عبارت کو سمجھنا چاہتے ہیں اور اپنے طریقے سے اس کو کفریہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو میں آپ سے کہوں گا کہ پہلے اپنے دعوے کو اور اس عبارت کو آپ کفر پر مبنی ہے دلیل سے ثابت کریں، پھر میں آپ کو دلیل دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سنی مسلمان بھائیو، آپ تمامی سامعین و حاضرین مولوی سلیم دیوبندی کی آڈیو سنیں۔ پہلی آڈیو میں جناب کہہ رہے ہیں کہ میں نے مولوی شکیل کا نام لا کر خلط مبحث کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے فریق ثانی مولوی سلیم صاحب دیوبندی سے کہنا چاہوں گا، آپ میری ایک آڈیو سنا دو یا میری ایک تحریر دکھا دو جس پر میں نے مولوی شکیل کا نام لیا ہے، آپ کو قیامت تک کا وقت دیا جاتا ہے۔ دوسری بات، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں خلط مبحث کر رہا ہوں۔ نہیں جناب، آپ نے جو خلط مبحث کرنے کی کوشش کی تھی اور اپنے مولوی کی سوانح حیات بیان کرنا شروع کر دی تھی، تو میں نے کہا جناب یہاں پر سوانح حیات بیان کرنے کی بات نہیں چل رہی ہے، یہاں پر سوانح حیات کا مرحلہ نہیں ہے، یہاں پر تو گفتگو کرنی ہے حفظ الایمان کی عبارت پر کہ یہ عبارت گستاخی پر مبنی ہے کہ نہیں۔ تو آپ نے بجائے یہ کہ یہ گستاخی پر مبنی ہے کہ نہیں، آپ جو ہیں اپنے مولوی کی سوانح حیات بیان کرنے لگے اور اس کی وسعت علمی کا پرچار کرنے لگے۔ تو میں نے کہا جناب آپ اپنے مولوی کی وسعت علمی کا پرچار نہ کریں، کیونکہ آپ لوگوں نے تو نبی کی وسعت علمی کا انکار کر دیا ہے۔ تو یہ الزامی جواب تھا، اور الزامی جواب آپ کے علماء کے نزدیک دندان شکن کا مقام رکھتا ہے، جیسا کہ دستو گریباں پڑھنے سے آپ کو پتا چلے گا۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں اور آپ کو یہاں پر صرف حفظ الایمان کی عبارت پر بات کرنی ہے، آپ موضوع پر رہیں۔ سامعین ذی احتشام، آپ تمامی حضرات مولوی سلیم دیوبندی کی دوسری آڈیو کو سماعت کریں۔ آپ کو لگے گا کہ یا تو مولوی سلیم دیوبندی قوت ادراک کھو چکے ہیں اور ساتھ میں قوت بصارت بھی کھو چکے ہیں۔ جناب آپ یہاں پر اعلی حضرت سے مناظرہ نہیں کر رہے، بلکہ آپ اعلی حضرت کے غلام سے مناظرہ کر رہے ہیں، اور آپ نے میری تحریر کو دیکھا، پڑھا، میری آڈیو کو سنا، پھر بھی آپ نے کذب، فراڈ اور دھوکہ سے کام لیا اور جواب دعویٰ میں اپنے مولوی کی عبارت تک کو نہیں لکھا۔ فراڈ کرنا، دھوکہ دینا، مولوی صاحب یہ تمہاری جماعت کا طرہ امتیاز ہے، ہمارا نہیں۔ بہرکیف مولوی صاحب آپ کہہ رہے ہیں
کہ میں اعلی حضرت فاضل بریلوی کے نظریے سے اتفاق نہیں رکھتا، بالکل رکھتا۔ ارے میرے امام کا یہی تو نظریہ ہے کہ یہ عبارت جو میں نے یہاں پر کوٹ کی ہے، وہ عبارت جو تمہاری حفظ الایمان کتاب میں موجود ہے، میرے امام کا یہی تو نظریہ ہے کہ یہ عبارت گستاخی پر مبنی ہے۔ اس عبارت پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شدید توہین کی گئی ہے۔ میرے امام کا جو نظریہ تھا وہی میرا نظریہ ہے، اور وہی میں نے تحریر میں دیا ہے کہ یہ عبارت گستاخی پر مبنی ہے۔ میرے امام کا نظریہ یہی ہے کہ اس عبارت پر مولوی اشرف علی تھانوی نے جو گستاخی کی ہے، تو گستاخی کرنے کی بنا پر مولوی اشرف علی تھانوی خارج اسلام اور کافر ہے۔ میرا بھی میرے امام کے مطابق یہی نظریہ ہے، اور میں نے یہی نظریہ اپنے دعوے میں لکھا بھی ہے کہ مولوی اشرف علی تھانوی کافر خارج اسلام ہے۔ مولوی صاحب، آپ کس طریقے کی بے تکی باتیں کر رہے ہیں؟ ارے میں نے اپنے دعوے میں تمہارے مولوی کی ہو بہو عبارت بھی نقل کی ہے، مگر آپ کو اتنی جرأت نہیں ہوئی، آپ میں اتنی ہمت نہیں کہ آپ اپنے جواب دعویٰ میں اپنے مولوی کی عبارت نقل کرتے۔ آپ کو خائن نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ باہر کیف آپ ادھر ادھر نہ جائیں، آپ اعلی حضرت پر یا کسی اور حضرت پر نہ جائیں، آپ پہلے اعلی حضرت کے غلام سے بات کرو۔ مولوی سلیم دیوبندی صاحب، وہ تو وقت بتائے گا کہ اس عبارت پر کون اپنے مذہب کے اعتبار سے، اپنے مسلک کے اعتبار سے کلام کر رہا ہے، اور کون اپنے مذہب کو چھوڑ کر بھاگے جا رہا ہے۔ وہ وقت بتائے گا انشاءاللہ۔ ابھی تو آپ کا جواب دعویٰ ہی مکمل نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنے مولوی اشرف علی تھانوی کی حفظ الایمان کی عبارت نقل کیجئے، اور آپ اس پر یہ جواب دعویٰ لکھیے کہ یہ عبارت گستاخی پر مبنی ہے کہ نہیں۔ میرا دعویٰ ہے گستاخی پر مبنی ہے، میں اس کو گستاخ ثابت کروں گا، یہ میرے ذمے ہیں۔ آپ اگر جواب دعویٰ یہ دیتے ہیں کہ یہ گستاخی پر مبنی نہیں ہے، تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ اس میں گستاخی نہیں ہے۔ میں نے دعویٰ دیا ہے کہ مولوی اشرف علی تھانوی کافر خارج اسلام ہے، میں اس کا کفر ثابت کروں گا، اسلام سے خارج ہونا ثابت کروں گا، آپ اس کا ایمان ثابت کریں گے۔ وہ وقت بتائے گا۔ اور ہاں بھائی، ایک بات یاد رکھو، اپنے طرز پر دیکھیے، مقررین کی تقاریر کی کتابیں پڑھ کر آج ہم تقریر کرتے ہیں، تو وہی جملہ، وہی لفظ سیم ٹو سیم استعمال نہیں کرتے، بات وہی ہوتی ہے، طرز اپنا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے پیارے، مسلک اہل سنت نے اشرف علی تھانوی کے تعلق سے جو موقف، جو نظریہ بیان کیا ہے، وہی نظریہ شبیر احمد عرف شاہر رضا بھی بیان کرے گا۔ بات ان کی ہوگی، نظریہ ان کا ہوگا، طرز شبیر احمد کا ہوگا۔ اب مولوی سلیم صاحب، آپ ادھر ادھر ٹائم کو پاس نہ کر کے آپ اپنا جواب دعویٰ صحیح طریقے سے لکھیں، ورنہ آپ کی دیوبندی عوام کہے گی آپ پر کہ ہمارے کیسے مولوی ہیں کہ جواب دعویٰ بھی لکھنا نہیں آتا۔ تو آپ اپنا جواب دعویٰ صحیح طریقے سے لکھ دیں، اور آپ شرمائیے مت، آپ گھبرائیے مت۔ ارے شرم کس بات کی بھائی؟ جب آپ کے مولوی نے عبارت وہ لکھی ہے جو میں نے اپنے دعوے میں پیش کیا ہے، تو آپ کو اس عبارت کو اپنے جواب دعوے کے اندر میں لکھنے میں کس بات کا شرم؟ آپ کیوں نہیں نقل کرتے؟ آپ نے اپنے دعوے کے اندر اپنے مولوی کی ایک بھی عبارت نقل کی ہے؟
نہیں کی، میں کیا سمجھوں؟ اس لیے آپ جو ہیں ادھر ادھر بہتان کر کے ایک بھی تو بہتان ثابت کر نہیں پائے، الٹا میں نے آپ کا 3 بہتان ثابت کر دیا ہے۔ تو آپ اپنا جواب دعویٰ مکمل کریں تاکہ میں اپنی تقریر اپنے دعوے کے مطابق دے سکوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گروپ پر موجود تمام دینی بھائیوں، بریلویوں کے مولوی شبیر احمد صاحب نے ابھی فرمایا اپنی پہلی آڈیو کے اندر کہ جو میرے امام کا نظریہ وہی میرا بھی نظریہ، تو پھر امام جیسا اور آپ ایسا کیوں استعمال کر رہے ہو؟ اگر آپ کا اور آپ کے امام یعنی اعلیٰ حضرت کا ایک ہی نظریہ ہے تو پہلے آپ اس بات کو ثابت کریں کہ آپ جو عبارت پیش کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا جو آپ کے امام اعلیٰ حضرت نے پیش کی ہے وہ صحیح ہے۔ اس بات کو ایک آپ واضح کر دیں اچھی طرح سے گروپ کے اندر۔ اور جناب دوسری آڈیو میں فرما رہے ہیں جس کا خلاصہ ہے کہ بات ہمارے امام کی، نظریہ ہمارے امام کا ہوگا لیکن طرز شبیر کا ہوگا، جبکہ آپ کو اپنے شیخ کا ایک جیسا بھی ہضم نہ ہو سکا، تو ہم کیسے مانیں کہ بات آپ کے امام کی، نظریہ آپ کے امام کا اور طرز آپ کا؟ اگر ایسا اور جیسا میں صرف طرز ہی کا فرق ہے تو پھر آپ نے اس کو بہتان کا مدعا ہی کیوں بنایا؟ ذرا سا اس بات کی وضاحت کریں۔ اور جناب ماشاء اللہ آپ تو بریلی کا سرما بھی استعمال کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن میرا مشورہ ہے کہ کچھ مغزیات بھی کھایا کریں۔ میں نے اپنی تحریر یعنی جواب دعویٰ کے اندر صاف طور پر لکھا ہے کہ حضرت تھانوی نے جو جواب دیا اس پر کفر کا فتویٰ لگانا غلط ہی نہیں بلکہ جرم عظیم ہے۔ اب اس میں کیا باقی ہے؟ میں نے جواب دعوے کے اندر آپ سے یہ تھوڑی ہی کہا ہے یا لکھا ہے کہ آپ نے غلط عبارت پیش کی، بلکہ میں نے یہ ضرور کہا ہے اپنی آڈیو میں کہ آپ اپنی بات اور حضرت تھانوی علیہ رحمہ کی عبارت کو دلیل سے کفریہ ثابت کرو۔ اور جناب اگر آپ میری زبان ہی سن کر کے سمجھیں گے اور دلیل دیں گے تو لیجئے میں پیش خدمت کرتا ہوں کہ حضرت تھانوی علیہ رحمہ سے سوال کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ حضرت نے اس کا مفصل جواب تحریر فرمایا۔ حضرت تھانوی علیہ رحمہ کی اصل عبارت یہ ہے، سنیے، پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب؟ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید، عمرو، بلکہ ہر صبی و مجنون، بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے، تو سب کو عالم الغیب کہا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی احتشام، آپ تمامی حضرات نے اس بات کا اندازہ لگا لیا ہوگا کہ مولوی سلیم دیوبندی نے اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ ان کا جواب دعویٰ میرے دعوے کے مطابق نہیں ہے۔ سب سے پہلی فرصت میں سلیم دیوبندی سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنا جواب دعویٰ میرے دعوے کے مطابق تحریر کر کے ارسال فرمائیں۔ حفظ الایمان کی ہو بہو عبارت نقل کریں اور اس پر آپ
اپنا جواب دعوت تحریر فرمائیں. جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ یہ عبارت گستاخی پر مبنی ہے. اگر آپ منکر ہیں تو آپ کہیں یہ عبارت گستاخی نہیں ہے. جس طریقے سے میں نے کہا کہ اس عبارت کو کہنے والا قائل مولوی اشرف علی تھانوی کافر ہے، خارج اسلام ہے، تو آپ جواب دعویٰ لکھ کر کے دیں کہ وہ مسلمان ہے، خارج اسلام نہیں ہے. سب سے پہلی فرصت میں آپ اپنے جواب دعویٰ کی تصحیح کریں اور اس تصحیح کیے ہوئے جواب دعویٰ کو گروپ پر ارسال فرمائیں. باقی آپ کے چاروں آڈیو کا ماحصل اور اس کا جواب المختصر یہ ہے کہ مولوی سلیم دیوبندی صاحب، میرے امام نے تمہارے امام اشرف علی تھانوی کی اس عبارت کو کفریہ شمار کیا ہے، میں بھی اس کو کفریہ شمار کرتا ہوں اور یہی میرا دعویٰ بھی ہے. میرے امام نے تمہارے مولوی کی اس عبارت کو گستاخی پر مبنی کیا ہے اور گستاخی والی عبارت بتایا ہے. میرا بھی یہی دعویٰ ہے اور میں نے وہی پیش کیا ہے. پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے امام کا جو دعویٰ ہے آپ کا وہ دعویٰ نہیں ہے. یہ کتنی بڑی جہالت ہے. اگر میں یہ دعویٰ کرتا کہ یہ عبارت گستاخی پر مبنی نہیں ہے اور اس عبارت کو کہنے والا اشرف علی تھانوی کافر نہیں ہے، تب تو یہ بات ہوتی کہ میں اپنے اکابر کے منہج سے اور ان کے موقف اور ان کے فتوے سے انحراف کیا. لیکن نہیں، جو میرے اکابر کا دعویٰ ہے، جو میرے اکابر کا منہج ہے، اس عبارت کو لے کر اور اشرف علی تھانوی کو لے کر، وہی منہج پر میں چل رہا ہوں اور اسی منہج کے تحت میں آپ سے بات کرنے کو تیار ہوں. لیکن آپ ہیں جناب کہ آپ تو جواب دعویٰ تک صحیح سے لکھ نہیں پاتے. آپ دیکھیے، آپ ایک بار اور غور کیجئے اپنے جواب دعویٰ پر. آپ نے کیا لکھا ہے؟ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کسی شخص نے حضرت تھانوی سے 3 سوال کیے تھے، جس میں تیسرا سوال یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عالم الغیب کہہ سکتے ہیں کہ نہیں. آپ مجھے یہ جملہ جو آپ نے لکھا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، وہ دکھا دیجئے. آگے پیچھے کچھ ہے کہ نہیں یہ بھی بتا دیجئے. صرف لفظ عالم الغیب کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، یہ بات تھی یا عقیدے کی بھی بات تھی؟ پھر آپ نے کہا کہ حضرت تھانوی نے جو جواب دیا اس پر کفر کا فتویٰ لگانا غلط ہی نہیں بلکہ جرم ہے. آپ کے حضرت تھانوی نے کیا جواب دیا اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، بلکہ جواب دیتے دیتے آپ کے اشرف علی تھانوی جب یہاں پر پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم شریف کو جانوروں، پاگلوں، بیلوں، گدھوں اور سوروں سے تشبیہ دی، یہاں پر اس نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے. ہمیں تو اس عبارت پر بات کرنی ہے. آپ پورے جواب کی بات کرتے ہیں، پوری کتاب کی بات کرتے ہیں. ارے ایک انسان پوری کتاب کے اندر رسول کریم کی تعریف کرتا رہے اور ایک جگہ اگر وہ گستاخی کر دے تو وہ کافر ہی کہلائے گا، مومن نہیں کہلائے گا. یہ اصول آپ کو بھی یاد ہونا چاہیے. اب آخر بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ادھر ادھر کبھی اعلی حضرت کو لا کر کبھی ان کو لا کر خلط مبحث کرنے کی کوشش نہ کریں. آپ جواب دعویٰ دیں، اپنے مولوی کی عبارت کو نقل کریں، جبکہ آپ نے اپنے دعوے میں یعنی جواب دعوے میں اپنے مولوی کی عبارت کو نقل ہی نہیں کیا ہے. ورنہ آپ بتا دیں کہ آپ نے جو اپنی تحریر میں لکھ کر کے پیش کیا ہے
ان عبارت میں سے کون سی عبارت آپ کے مولوی کی کتاب میں موجود ہے؟ ٹھیک ہے، رہی بات میرے امام کی، تو آپ میرے امام کی کوئی ایسی عبارت پیش کر دیں کہ میرا دعویٰ میرے امام کے دعوے کے خلاف ہو۔ ارے میرے امام نے بھی تمہارے مولوی کی اسی عبارت کو نقل کیا ہے، قیامت تک کا ٹائم دیا جاتا ہے آپ کو، آپ میرے امام کی وہ عبارت پیش کر دیں جہاں پر میرے امام نے تمہارے مولوی کی اس عبارت کو نقل نہیں کیا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گروپ پر موجود میرے تمام دینی بھائیوں، آپ غور کریں بریلویوں کے اس عالم شبیر رضا کی باتوں کے اوپر کہ اس نے اپنے پچھلی آڈیو میں بھی چیخ چیخ کر کے یہی بتایا تھا کہ میرے جو اکابرین کا نظریہ ہے وہی میرا نظریہ، جو میرے اکابرین کا منہج وہی میرا منہج، اور اس آڈیو کے اندر بھی اس نے 3.5 منٹ تک یہی چیخا کہ جو ان کا منہج وہی میرا منہج، اور قیامت تک اس کے خلاف ثابت نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ میں نے یہ کہا ہے کہ اگر تمہارا منہج اور تمہارا نظریہ اور تمہارے اکابرین کا نظریہ، تمہارے اکابرین کا منہج ایک ہے تو میں نے جیسا کا لفظ استعمال کیا تھا اس پر تمہیں آگ کیوں لگی، تم پریشان کیوں ہوئے، تم کیوں اتنا اچھل پڑے اور یہ کیوں کہا کہ تم نے بہتان باندھا ہے؟ اب میں دوبارہ پوچھتا ہوں، اگر جیسا کہ لفظ سے میں نے تمہارے اوپر بہتان باندھا تھا تو وہ عبارت تمہارے اکابر اعلیٰ حضرت ہی کی ہے اور انہوں نے ہی نقل کیا ہے جیسا کا لفظ، اور اگر جیسا کہ لفظ سے تم سمجھتے ہو کہ بہتان باندھا گیا تو اب پورے گروپ کے ساتھیوں کے سامنے اس بات کی وضاحت کرو کہ وہ بہتان میری طرف سے ہے یا تمہارے پیران پیر اعلیٰ حضرت کی طرف سے۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں ان مولوی صاحب سے کہ آپ مناظرہ کر رہے ہو کہ مذاق کر رہے ہو؟ آڈیو میں بھیجتا ہوں آپ کی موبائل کی زینت کے لیے نہیں بلکہ آپ کے کانوں کی سماعت کے لیے کہ آپ سنیں اور کچھ سمجھیں، لیکن افسوس آپ کے حالت کے اوپر کہ آپ تو ایسا لگ رہا ہے بغیر سنے ہی چلے آتے ہیں اور چیخ چیخ کر کے کہہ رہے ہیں میرے آڈیو بھیجنے کے بعد بھی کہ میں نے اپنے اکابر کی عبارت نقل نہیں کی، جبکہ میں نے تو نقل کر دی ہے۔ اگر کسی ساتھی نے گروپ کے نہ سنی ہو میری آڈیو تو سن لے، میں نے اکابرین کی عبارت نقل کر دی ہے، اور رہی تحریر کی بات تو میں نے کہا تھا کہ رات میں وہ بھی بھیج دوں گا اور انشاءاللہ بھی بھیج دیتا ہوں۔ اور میں موجودہ گروپ کے تمام ساتھیوں کے سامنے پھر اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ جس عبارت کو میں نے نقل کیا ہے، پڑھا ہے اپنی آڈیو کے اندر حضرت تھانوی علیہ رحمہ کی، اس عبارت کے اندر کوئی گستاخی نہیں ہے۔ اگر کوئی گستاخی سمجھتا ہے یا کفر سمجھتا ہے تو وہ کفر یا گستاخی نہیں بلکہ جہالت ہوگی اس کی سمجھنے والے کی۔ لیجئے گروپ پر موجود تمام سامعین اکرام دیکھ لیجئے، بریلویوں کے عالم شبیر رضا صاحب نے کہا کہ قیامت تک آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ میرے امام کا دعویٰ میرے دعوے کے خلاف ہو۔ آخری آڈیو میں آپ لوگ اچھی طرح سے سن سکتے ہیں، انہوں نے کہا قیامت تک ثابت نہیں کر سکتے، تو ان کی قیامت تو میں بتا دوں آج رات ہی کو آ گئی، کیونکہ میں نے ان کے امام کی عبارت آپ لوگوں کے پیش خدمت کر دی ہے۔ آپ لوگ خود پڑھ لیں کہ انہوں نے جیسا کا لفظ استعمال کیا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسا کے لفظ کے ذریعے آپ نے مجھ پر بہتان باندھا ہے، تو اب گویا کہ یہ بہتان میں نے نہیں باندھا بلکہ خود غلام کے اوپر امام نے باندھ دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گروپ پر جلوہ فرما میرے سنی مسلمان بھائیوں، اور جتنے بھی اس گروپ پر وہابی دیوبندی ممبران ایڈ ہیں، تمام حضرات
بخوبی دیکھ رہے ہیں مولوی سلیم دیوبندی کی پریشانی، حیرانی، بے بسی، لاچاری، مجبوری اور موضوع سے بھاگنے کا طریقہ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس بندے نے اقرار کیا تھا کہ میں جواب دعویٰ تحریری طور پر صحیح طریقے سے لکھ کر کے ارسال کرتا ہوں، مگر آپ لوگوں نے دیکھا کہ اب تک اس دیوبندی مولوی میں جرأت نہیں ہوئی کہ وہ جواب دعویٰ تصحیح کر کے دوبارہ ارسال کرے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وعدے کے مطابق ان کو جواب دعویٰ ارسال کرنا چاہیے تھا، مگر یہ موضوع سے ہٹ کر کسی اور طرف جانے کی کوششیں ناپاک کر رہے ہیں۔ مولوی سلیم دیوبندی موضوع میں رہنے کی کوشش کریں، ادھر ادھر جانے کی کوشش نہ کریں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر موضوع ہے حفظ الایمان کی عبارت، نہ کہ فاضل بریلوی کی کتاب حسام الحرمین کی عبارت۔ حسام الحرمین کی عبارت پر ہمارا موضوع نہیں ہے، بلکہ حفظ الایمان کی عبارت پر ہمارا موضوع ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ جناب سلیم دیوبندی صاحب، آپ اصول مناظرہ سے بھی نابلد ہیں۔ اگر آپ کو اصول مناظرہ معلوم ہوتا تو آپ ایسی بچکانی حرکت نہ کرتے۔ جب میں نے دعویٰ دیا، آپ نے دعوے کو پڑھا، میرے آڈیو میں دعوے کو سنا، اگر میرا دعویٰ نامکمل تھا، میرا دعویٰ ناقص تھا، آپ کو لگتا تھا کہ میرا دعویٰ نامکمل ہے، تو آپ میرے دعوے پر جرح کرتے اور کہتے کہ جناب آپ کا دعویٰ نامکمل ہے، دعویٰ پورا کریں، تبھی تو میں جواب دعویٰ لکھوں گا۔ مگر نہیں، آپ نے جواب دعویٰ لکھ کر اس بات کو ثابت کر دیا کہ میرا دعویٰ مکمل ہے، میرا دعویٰ مکمل ہے۔ پھر ایسی بچکانی حرکت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے جواب دعویٰ دیا، میں نے کہا آپ کا جواب دعویٰ نامکمل ہے، آپ اس کو پورا کریں، اور آپ کو پورا کرنی پڑے گا، کیونکہ آپ کا جواب دعویٰ جو تحریراً آیا ہے وہ نامکمل ہے، آپ کو پورا کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کے جواب دعویٰ میں وہ موضوع ہے ہی نہیں جس عبارت پر ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ تو آپ اپنا سب سے پہلے جواب دعویٰ صحیح طور پر ارسال کریں، ادھر ادھر جانے کی کوشش نہ کریں۔ اور آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ فالتو میں بحث کو طول دیے جا رہے ہیں اور لوگوں کے وقت کو خراب کیے جا رہے ہیں۔ ایک تو اتنی دیر کے بعد ریپلائی ہوتا ہے آپ کی طرف سے، اور پھر موضوع کو ادھر ادھر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جناب میں آپ کو بتاؤں، جیسے میرے کسی اکابر نے اپنی کتاب میں قرآن کے تعلق سے لکھا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اب میں نے کسی منکر قرآن سے مناظرہ کرنا شروع کیا اور میں نے دعویٰ دیا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اب اگر وہ جاہل مطلق یہ کہے کہ جناب آپ کا دعویٰ صحیح نہیں ہے، کیوں کہ آپ کے دعوے میں یہ کا لفظ نہیں ہے، یہ کا لفظ نہیں ہے، آپ کے اکابر تو یہ قرآن اللہ کی کتاب لکھتے ہیں اور آپ لکھتے ہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو میں کیا جواب دوں گا کہ ارے جاہل مطلق، دعویٰ تو ایک ہی ہے نا، مفہوم تو ایک ہی ہے نا، بات تو ایک ہی ہے نا۔ تو اسی طریقے سے مولوی سلیم دیوبندی صاحب، میں آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میرے اکابر کا اور میرے مسلک کے امام کا، تیرے مولوی اشرف علی تھانوی کو لے کر
اور حفظ الایمان کی عبارت ملعونہ کو لے کر یہی دعویٰ ہے کہ یہ عبارت ملعون ہے، یہ عبارت مردود ہے، یہ عبارت گستاخی پر مبنی ہے، اور مولوی اشرف علی تھانوی گستاخی کرنے کی بنا پہ خارج اسلام ہے اور گستاخ رسول ہے اور کافر ہے۔ میں نے بھی یہی دعویٰ دیا ہے کہ یہ آپ کی عبارت ہے اور یہ عبارت ملعون ہے، مردود ہے، گستاخی پر مبنی ہے، اور مولوی اشرف علی تھانوی کافر ہے، خارج اسلام ہے۔ مگر نہیں، آپ جو ہیں ادھر ادھر موضوع کو گھمانے کی کوششیں ناپاک کر رہے ہیں۔ مولوی صاحب پھر میں کہوں گا، آپ موضوع پہ آئیں۔ آپ نے حسام الحرمین کا اسکیل لگایا ہے، قوم کو دھوکہ نہ دیں۔ آپ حسام الحرمین ہی کو پڑھ لیں تو آپ کو وہاں پر بھی یہی ملے گا کہ اور وہ ملعون عبارت یہ ہے، پڑھیے جناب وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے، اور وہ ملعون عبارت یہ ہے، پھر اعلی حضرت نے تمہارے مولوی کی پوری عبارت نقل کی ہے، تو میں نے جو عبارت نقل کی ہے اور اس پہ دعویٰ دیا ہے تمہارے مولوی کی، میرے اعلی حضرت نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر مناظرہ حسام الحرمین کی عبارت پر نہیں، مناظرہ جو ہے وہ حفظ الایمان کی عبارت پر ہے۔ تو آپ حفظ الایمان کی عبارت پر آ کر جواب دعویٰ لکھیں، ادھر ادھر جانے کی کوششیں ناپاک نہ کریں اور لوگوں کے وقت کو خراب نہ کریں۔ اور ایک بات، آپ میری تقریر میں کہتے ہیں کہ چیخ چیخ کر بولتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ میری آواز سے آپ کا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے، آپ کو دہشت ہوتی جا رہی ہے، اس بنا پر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں چیخ رہا ہوں۔ اب آئیے میں آپ کی جہالت، مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنی جہالت کو اپنے عوام دیوبندی کے سامنے میرے ذریعے سے آشکارا کروانا چاہتے ہیں، تو آئیے میں آپ کی ایک جہالت کا اور پردہ فاش کرتا ہوں۔ میں چاہتا تھا کہ گفتگو جلد سے جلد موضوع پر شروع ہو، اور جب تک آپ جواب دعوت تحریری شکل میں اپنے موضوع کے تحت نہیں دیں گے، آپ کی جہالت آپ کی دیوبندی عوام پر بھی آشکارا ہوتی جائے گی۔ آپ نے کیا لکھا ہے کہ اشرف علی تھانوی پر رضا خانیوں نے، یہ رضا خانیوں سے مراد کون ہوتا ہے؟ آپ اپنے ذہن کے لغت میں رضا خانیوں کا جو معنی اور مفہوم رکھتے ہیں وہ بتائیے، اور کیا یہ رضا خانیوں کا لفظ اعلی حضرت پہ فٹ ہوتا ہے؟ تو آپ نے بہتان باندھا تھا کہ نہیں؟ پہلی بات۔ اب دوسری بات ہے، ایک بہتان یہ باندھا ہے کہ حفظ الایمان میں صراحتاً کے ساتھ لکھا ہے، آپ نے اعلی حضرت فاضل بریلوی کی حسام الحرمین یہاں پہ پیش کر دیا ہے۔ مجھے حسام الحرمین میں یہ لفظ دکھا دے کہ حفظ الایمان میں صراحتاً کے ساتھ لکھا ہے، یہ لفظ دکھا دے، قیامت تک کا آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے۔ پھر میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا، آپ کے دعوے پر، کہ آپ نے کہا کہ سوال کیا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ کیا صرف عالم الغیب کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، یہ سوال تھا، یا عقیدے کے تعلق سے بھی سوال تھا؟ آپ نے اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گروپ پر موجود تمام دینی بھائیوں، آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں بریلویوں کے عالم شبیر رضا کی بوکھلاہٹ کو، کہ بیچارہ کتنا پریشان، اور پریشانی میں بار بار کہ آپ موضوع سے نہ ہٹیں، موضوع سے نہ ہٹیں۔ تو بھائی میں موضوع سے ہٹ کہاں رہا ہوں، میں تو موضوع ہی پر تم سے بحث کر رہا ہوں۔ آپ تو بہت بڑے مناظر ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کیسے مناظر ہیں، میں آپ سے موضوع پر ہی بحث کر رہا ہوں۔ جناب عالی، دوران بحث آپ نے جو بہتان کا الزام لگایا، میں نے تو آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ الزام جو ہے وہ میری طرف سے لگا آپ کے اوپر، یا آپ کے شیخ
اعلیٰ حضرت کی جانب سے آپ کے اوپر لگ رہا ہے، کیونکہ جس لفظ کو لے کر کے آپ نے بہتان کا الزام لگایا تھا وہ الزام لگانے والے اصل آپ کے شیخ اعلیٰ حضرت ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ بھائی ہمارے اعلیٰ حضرت سے یہ گناہ کبیرہ ہوا ہے تو بات ختم ہو جائے گی نا، یا پھر آپ تھوڑا عاجزی سے یہ کہہ دیں کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، معاف کریں، مجھے اس طرح سے بچکانی حرکت اور یہ الفاظ استعمال نہیں کرنے تھے۔ اور رہی بات جواب دعوے کی، تو تمام موجودہ جتنے بھی ساتھی گروپ پر جڑے ہوئے ہیں سب دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کہا تھا میں ارسال کرتا ہوں، بھیجتا ہوں، میں اس سے انکار نہیں کر رہا، تو میں نے جب نہیں بھیجا تو آپ کو کیا ضرورت تھی کہ اپنا عقلی گھوڑا دوڑا کر کے کہ میں بھول گیا ہوں گا، میں سو گیا ہوں گا، میں کہیں چلا گیا ہوں گا، اور آپ نے اپنی تمام باتیں رکھ دی۔ جب میں نے اینڈ نہیں لکھا تو آپ اپنے عقل کا صحیح استعمال کرتے ہیں نا، کہ جب 24 گھنٹے کا وقت طے ہوا ہے تو آپ کی ہمت کیسے ہوئی کہ آپ یہاں پر کچھ بھی لکھ کر کے بھیجتے؟ پھر تو میں بھی آگے سے آپ کے بارے میں کچھ بھی خیال کر لوں کہ حضرت آرام کر رہے ہوں گے، حضرت کے خادم ان کے پیر دبا رہے ہوں گے، وہ ہل نہیں پا رہے ہوں گے، تو لہٰذا میں اینڈ لکھے بغیر ہی اپنی باتیں شروع کر دوں، تو یہ بے اصولی ہوگی نا۔ اور جناب علی مولوی شبیر صاحب، آپ کیوں اپنے بچکانی حرکت اپنے ہی ساتھیوں کے سامنے رونما کر رہے ہیں؟ آپ مثال بھی ایسی دے رہے ہیں جو آپ ہی کے خلاف جا رہی ہے۔ آپ خود سمجھ بھی رہے ہیں اپنی مثال کو، آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے اور قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ میں تو خود آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر میں نے جیسا کا لفظ استعمال کر دیا تو آپ کو اس پر اتنا بخلانے کی اور گرم ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ جو مثال دے رہے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، اگر آپ کا مخالف کچھ کہے پھر آپ کہیں کہ نہیں آپ نے مجھ پر الزام لگایا، میں نے یہ استعمال نہیں کرا ہے، آپ نے مجھ پر بہتان باندھا، تو وہاں پر بھی آپ سے سوال کیا جائے گا، وہاں پر بھی سوال کیا جائے گا۔ اگر یہ کے ذریعے آپ پر بہتان لگ رہا ہے، آپ پر الزام لگ رہا ہے، تو آپ ثابت کریے کہ آپ کے اکابر نے جو یہ استعمال کرا ہے وہ لکھنا ناجائز و حرام ہے۔ آپ اپنی مثال کے ذریعے اپنی حقارت، اپنی ضلالت کو کیوں مول لے رہے ہیں؟ گروپ پر موجود تمام رفقا دیکھیے اس مولوی کی عیاری، مکاری، دھوکے بازی کو کہ کس طرح سے تمام ساتھیوں کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ حسام الحرمین کی عبارت کو پڑھیے، اور خود پڑھ رہے ہیں، مجھ سے کہہ رہے ہیں پڑھیے اور خود پڑھ رہے ہیں چھوڑ کر کے۔ میں پڑھتا ہوں، آپ لوگ سنیے، تمام ساتھی سنیے، یہاں پر دیوبندی اور سنی سے کی میں بات نہیں کر رہا، تمام سنیے، تمام دینی ساتھی سنیے، میں پڑھتا ہوں۔ اور اس میں تصریح کی کہ غیب کی باتوں کا جیسا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، ایسا تو ہر بچے اور پاگل بلکہ ہر جانور اور چارپائے کو حاصل ہے۔ پھر کہتا ہوں، اور اس میں تصریح کی کہ غیب کی باتوں کا جیسا علم، اب بتائیے کہ کتنا ہلکے میں لے کر کے یہ تمام ساتھیوں کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور جناب بتا دوں، میں موضوع سے نہیں ہٹ رہا ہوں، موضوع سے آپ بھاگ رہے ہیں، موضوع کے اندر ہی آپ کی گرفت ہو رہی ہے، اور آپ بخلا رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ آپ کی چیخ سے میرا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے۔ تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ میرے خیال سے گدھوں کی آواز آپ سے تیز ہی رہتی ہوگی، لیکن اس کی آواز سے بھی کسی کا کلیجہ یا کان نہیں پھٹتا۔ میں تو صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا، ایک تو جھوٹ بول رہے ہو، عیاری مکاری کر رہے ہو، دھوکے بازی دے رہے ہو، اور پھر اس کو اتنے دعوے سے اور چیخ چیخ کر کے کیوں دے رہے ہو؟ تھوڑی بہت تو شرم و حیا ہونی چاہیے۔ اور جناب میں بھی آپ کے علم میں یہ بات ڈال دوں کہ میں بھی اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ یہاں پر مناظرہ حسام الحرمین کی عبارت پر نہیں بلکہ
حفظ الایمان کی عبارت پر چل رہا ہے، لیکن حفظ الایمان کی عبارت پر مناظرہ چلتے چلتے آپ نے ایک الزام اور بہتان جو میرے اوپر باندھا کہ میں نے آپ کے اوپر بہتان باندھا ہے، اسی کے ضمن میں آپ کے حسام الحرمین کی میں نے عبارت پیش کی ہے کہ جس بات کو لے کر کے، جس الفاظ کو لے کر کے آپ میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں میں نے بہتان باندھا ہے، وہ الفاظ میرے نہیں، آپ کے شیخ، بلکہ یہ کہیے شیخ الشیوخ امام اعلیٰ حضرت کے ہیں۔ تو اب تو صرف اس کی وضاحت آپ کو کرنی ہی پڑے گی کہ یہ بہتان میں نے آپ کے اوپر باندھا تھا یا آپ کے امام صاحب نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ گروپ پر جلوہ فرما میرے تمام سنی مسلمان بھائیوں اور گروپ پر شامل تمام دیوبندی حضرات، جیسا کہ آپ تمامی حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارا اور مولوی سلیم دیوبندی کا مناظرہ حفظ الایمان کی عبارت پر طے ہوا۔ ہم نے دعویٰ دیا، میرے دعوے پر کوئی جرح کرنے کی جرات مولوی سلیم دیوبندی کو نہ ہوئی، اور انہوں نے جواب دعویٰ دیا، ان کے جواب دعویٰ پر میں نے جرح کیا اور ان کے جواب دعویٰ کو نامکمل ثابت کیا۔ یہی وجہ ہے کہ مولوی سلیم دیوبندی نے دوبارہ تحریری جواب دعویٰ ارسال فرمایا۔ خیر، دیر آئے درست آئے، اللہ کا کرم ہے، اب موضوع پر بات ہونے والی ہے۔ اب چونکہ موضوع نبی کے علم سے تعلق رکھتا ہے، میں مولوی سلیم دیوبندی کی آڈیو کا جواب بعد میں دوں گا، مگر میں چاہتا ہوں کہ گفتگو موضوع پر آ جائے، اس لیے میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ موضوع جو ہے وہ حفظ الایمان کی عبارت ہے، اور حفظ الایمان کی عبارت کا تعلق رسول کریم کے علم پاک سے ہے۔ اب میں آپ تمامی حضرات کے سامنے رسول کریم کے علم شریف کی وسعت، نبی کے علم شریف کی بلندی کیا ہے آپ کو بتاتا ہوں۔ قرآن کی زبانی رب کائنات نے سورۃ النساء کے اندر پار نمبر 5 کے اندر ارشاد فرمایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے، اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔ اس آیت نے اس مسئلے کو صاف کر دیا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو کچھ بھی پتہ نہیں تھا رب نے سب بتا دیا، کیونکہ ماں عمومیت کا فائدہ دیتی ہے، اور ماں کی عمومیت میں آپ کو قرآن سے بتاؤں۔ قرآن پاک میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اللہ کا ہے۔ تو ماں عمومیت کا فائدہ دیتا ہے۔ اب آئیے رب کائنات دوسرے مقام پر سورۃ آل عمران کے اندر پار نمبر 4 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَكَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُولِهِ مَن يَشَاءُ۔ اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے،
دیکھیے رب کائنات یہاں کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالی ہر انسان کو غیب کا علم نہیں دیتا، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کا علم بتا دیتا ہے۔ پتا چلا کہ رب کائنات اپنے رسولوں کو غیب کا علم دینے کے لیے چن لیتا ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب کائنات نے کتنا علم عطا کیا ہوگا۔ اب آپ کو میں بتاؤں، سورۃ النحل پارہ نمبر 14 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے تم پر قرآن اتارا کہ جس پر ہر چیز کا روشن بیان ہے، جس قرآن کے اندر ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ جب قرآن میں ہر چیز کا روشن بیان ہے، تبیان لکل شیء، ہر چیز کا بیان قرآن میں موجود۔ اب خدا تو جھوٹ نہیں بول سکتا، جب قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، قرآن میں جب ہر چیز کا بیان ہے تو اب قرآن کا علم رب کائنات نے میرے آقا کو عطا کیا ہے۔ چنانچہ سورۃ الرحمن پارہ نمبر 27 کے اندر رب کائنات ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے آقا کی شان میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا وما ہوا علی الغیب بضنین، یہ رسول غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ پیارے، آپ نے نبی کی وسعت علمی دیکھا، ارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے کتنا علم عطا کیا ہے، اس کی حد بندی تو ہمیں پتہ نہیں۔ ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ دینے والا رب ہے، لینے والا رسول پاک ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دینے والا خدا جانے، لینے والا رسول جانے۔ پتا چلا پیارے، تبھی ہم کہتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا، تم سے نیہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا، تم پہ کروڑوں درود۔ تو جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کی بڑائی رب کائنات قرآن میں بیان کرتا ہے، المختصر یہ پیارے کہ رب کائنات نے میرے آقا کو تمام اولین و آخرین کا علم دیا، آدم کا علم دیا، نوح کا علم دیا، موسیٰ کا علم دیا، شیس کا علم دیا، یحییٰ کا علم دیا، یوسف کا علم دیا، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ روح اللہ تک تمام نبیوں کا علم میرے آقا کو رب کائنات نے عطا کیا ہے۔ اب آپ بتائیے، کیا دنیا میں کوئی ایسی مخلوق ہو سکتی ہے جس کا علم میرے آقا کی طرح ہو؟ بالکل نہیں۔ میرے آقا علم میں لاجواب، میرے آقا صورت میں لاجواب، میرے آقا سیرت میں لاجواب، میرے آقا گفتار میں لاجواب، میرے آقا رفتار میں لاجواب، ارے میرے آقا سرتابہ قدم لاجواب۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ، انسان ہے یہ۔ ارے قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ معزز سامعین کرام، اب چونکہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کی تعریف کرتے کرتے وقت بیت گیا، 10 منٹ سے زیادہ بول نہیں سکتا۔ اگر بولنے کی اجازت ہوتی تو کئی گھنٹے ہم رسول کریم کے علم کی تعریف میں گزار دیں گے، کیوں کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا، بزرگ توئی قصہ مختصر۔ بہرکیف پیارے، اب میں مولوی سلیم دیوبندی سے کہنا چاہوں گا کہ جناب آپ میری آواز سے بڑے پریشان ہیں، اور اس مرتبہ تو آپ غصے میں آ کر میرے آواز کو گدھے سے تشبیہ دے ڈالے، لیکن یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ جب آپ کے اکابرین رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم شریفہ کو جانوروں، پاگلوں، بیلوں، گدھوں
सुअरों, रसील चीजों से तशबीह दे सकते हैं, तो आप मेरी आवाज को गधे से तशबीह दे दें तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। ये तो आपको विरासत में मिली है। हां, अगर इल्जामन मैं कहूं तो जनाब गधे की आवाज पस्त होती है, शेर की आवाज गरजदार होती है, तो आपकी आवाज गधे की आवाज से मेल खाती है। अगर मेरी आवाज को तशबीह देना है तो शेर की आवाज से दो। और आपको पता होना चाहिए, जब शेर दहाड़ता है तो सामने वाले का पेशाब बाहर आ जाता है। और एक बात आपको यह बता दूं कि आपने अपने दावे के अंदर, इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम बात करता हूं, टाइम खत्म हो गया। और मैं बता दूं ग्रुप के तमाम साथियों को कि ये हज़रत वाला अपनी पहली ऑडियो में तो सिर्फ़ अल्लाह के रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब साबित कर रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप ये मान गए कि ये इबारत गुस्ताखी पर मबनी नहीं, बल्कि आप जो बहस करना चाहते हैं वो अल्लाह के रसूल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आलिमुल गैब हैं या आलिमुल गैब नहीं हैं, इस पर करना चाहते हैं। या फिर मेरी ऑडियो से परेशान होकर के आप मौजू ही भूल गए और इबारत ही आपके जहन से निकल गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखा मेरे भाइयों, ग्रुप पर मौजूद तमाम रुफ़क़ा देख लें, चाहे वो देवबंदी हों या बरेलवी हों, मुझे उससे बहस नहीं। मैं दिखाना चाहता हूँ इस मौलवी शब्बीर की अय्यारी मक्कारी को कि अपनी ऑडियो में कह रहे हैं कि अब जवाब दावा आ गया, इसलिए अब मैं मौजू पर बात करूँगा। अगर मेरा जवाब दावा नामुकम्मल और नातमाम था तो मैं पूछना चाहता हूँ हज़रत वाला से, फिर आप चीख चीख कर ये क्यों कह रहे थे कि बहतान लगा दिया, बहतान लगा दिया, क़यामत तक साबित नहीं कर सकते, तुम्हें वक्त देता हूँ, जाओ दलील लेकर के आओ। अब क्यों भाग रहे हो? जब साबित कर दिया तो ग्रुप के साथियों के आंखों में लाल मिर्च झोंकने की कोशिश कर रहे हो। जब और ग्रुप के तमाम साथियों, हज़रत वाला की पहली ऑडियो सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि हज़रत ने अपना 12 रबीउल अव्वल का बयान ही भेज डाला। अगर मान लो कोई जवाब नहीं बन पड़ रहा था तो वक्त ले लेते, 24 घंटा था आपके पास, क्या ज़रूरी था जल्दबाजी में 12 रबीउल अव्वल का बयान भेजने की कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को आप बता रहे हैं ग्रुप के अंदर, और सीरत बयान करते करते दूसरे ऑडियो में कहने लगे कि अल्लाह के रसूल के इल्म की तारीफ़ करते करते वक्त बीत गया, 10 मिनट से ज़्यादा बोल नहीं सकता। तो मैं बता दूं जनाब अली, अगर मैं बोलना शुरू करूं तो उम्र ही बीत जाए। अल्लाह के रसूल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तो है ही ऐसी चीज़ कि उम्र भी छोटी पड़ जाए अगर उस पर बोला जाए। आपकी तो हर बात, हर अंदाज ही निराला है। जब आपने इतनी मेहनत करी तो एक शेर मैं भी सुना दूं, शायद के तर्जुमा आप समझ लें। हुस्न यूसुफ दम ईसा यद बेज़ा दारी, आँच खूबा हमा दारंद तू तन्हा दारी। और जनाब अली एक बात और कहना चाहूँगा, आप जब अपने आवाज़ पर और अपने अंदाज पर जब इतना फूले नहीं समा रहे हैं तो ज़रा संभल के कम अज़ कम कुरान का तो लिहाज कर लें। मेरा गुस्सा आप कुरान पर क्यों उतार रहे हैं? ये क्या तरीका है कुरान पढ़ने का? वनज़्ज़लना अलैकल कुरान, और फिर ऊपर से कह रहे हो कि मेरी आवाज़ शेर की तरह है। चलिए, जब आपने इतनी सीरत बयान कर ही दी तो ग्रुप के सामने ये बात भी वाज़े कर दें कि अल्लाह के रसूल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आवाज़ किसकी तरह थी? क्या इसी तरह से दहाड़ते थे वो? और माशाअल्लाह बहुत अच्छा अंदाज़ है धोखा देने का आपका कि सारा वक्त तो आपने अपने 12 रबीउल अव्वल के बयान में सर्फ कर दिया, और जब देखा कि कोई जवाब नहीं बन पड़ रहा है तो आखिर के चंद सेकंडों में फरमा रहे हैं कि आपने अपने दावे के अंदर इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम बात करता हूँ, वक्त ख़त्म हो गया। क्या ही अंदाज़ है, मैं तो फ़िदा हो गया आपके अंदाज़ के ऊपर। और फिर जनाब आगे लिखते हो कि जल्दी जल्दी ऑडियो भेजो। ऑडियो में क्या भेजूँ मुझे ये तो बताओ।
تمہاری طرح 12 ربیع الاول کا بیان بھیجوں؟ اب تو میں بس آپ کے لیے دعا ہی کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو عقل سلیم عطا کر دے اور اس کے بعد سلیم سے ملاقات کرا دے۔ اور ہاں جناب علی، یہ بھی بتا دو کہ مجھے بات آیت کریمہ کے اوپر کرنی ہے جو آپ نے بہت ساری تلاوت فرمائی ہے، یا پھر اس عبارت کے اوپر؟ اور آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ میرا ایک سوال آپ کے اوپر قرض ہے، جہاں بھی ملو گے انشاءاللہ وصول کرے بغیر نہیں جانے دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گروپ پر شامل تمام سنی مسلمان بھائیوں اور جتنے بھی دیوبندی حضرات ہیں، وہ بھی اس مولوی سلیم دیوبندی کی عیاری مکاری اور موضوع سے بھاگنے کی تیاری کو ملاحظہ فرمائیے۔ یہ بندہ موضوع میں آنا ہی نہیں چاہتا، یہ چاہتا ہے کہ جس طریقے سے اب سے قبل موضوع سے ادھر ادھر کی گفتگو میں ٹائم برباد ہوتا رہا، موضوع میں اب تک گفتگو نہیں ہو پائی، یہ چاہتا ہے کہ اب بھی ویسا ہی چلتا رہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے اگر یہ بندہ موضوع کی طرف آ گیا تو پھر اس کی جماعت کی پول ان کی عوام دیوبندیوں کے سامنے آ جائے گی اور دیوبندی عوام اس پر تھوک دے گی۔ اور آپ کو پتہ ہے کیا بتاؤں، ارے ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہم ان کی عبارت جو غلیظہ ہے، رسول کی توہین پر مبنی ہے، اس کو بتائیں تاکہ قوم ان کے مکر و فریب سے بچے اور قوم سمجھے کہ سنیوں کے درمیان اور دیوبندیوں کے درمیان جو جھگڑا ہے وہ محبت رسول کا جھگڑا ہے، عظمت رسول کا جھگڑا ہے، توہین رسول کا جھگڑا ہے۔ ہم جب بھی ان سے مناظرہ، مباحثہ، مقابلہ، مجادلہ کرتے ہیں تو ہم رسول کی عظمت کے لیے لڑتے ہیں اور یہ اپنے مولویوں کو بچانے کے لیے لڑتے ہیں، یہ فرق ہے۔ اور ان کی عبارت اتنی غلیظہ ہوتی ہے، اتنی خبیثہ ہوتی ہے، اتنی مردودہ ہوتی ہے کہ اگر ایک عام انسان کے سامنے پڑھ کے سنا دیا جائے تو وہ بھی استغفر اللہ العظیم پڑھتا ہے، جیسا کہ آپ نے اس گروپ میں ہی دیکھا ہوگا۔ میں نے درمیانے دعویٰ اور جواب دعویٰ کے درمیان کئی مرتبہ جب مولوی اشرف علی تھانوی کی عبارت کو پڑھا ہے تو اسی جماعت دیوبندی سے تعلق رکھنے والا ایک بندہ جس کا نام بدر عالم ہے، اس نے ایک میسج لکھ کے بھیجا، آپ لوگ اس کے شاہد ہیں۔ اس نے اقرار کیا کہ مولوی اشرف علی تھانوی نے اس کتاب کے علاوہ کہیں اور گستاخی کی ہے کیا؟ ارے بھائی وہ بندے تھے، وہ انسان سے، ان سے غلطی ہو گئی۔ تو ہم تو یہی کہنا چاہتے بھائی، ہمارا مطلب اور موقف تو یہی ہے، مقصد واحد صرف یہی ہے کہ تم سب کے سب مان جاؤ کہ تمہارے مولوی نے غلطی کی ہے اور گستاخی کی ہے، بات ختم۔ اللہ کا کرم ہے، ہم نے جتنی بھی گفتگو کی اس سے اتنا تو فائدہ ہو گیا کہ ایک بندے نے مان لیا کہ اشرف علی تھانوی نے گستاخی کی ہے۔ ہمارا مقصد اور ہماری محنت رنگ لائی، کم سے کم ایک بندے کو بات سمجھ میں آئی۔ اور مولوی سلیم دیوبندی ہے کہ ادھر ادھر کی گفتگو لا کر کبھی میری آواز پہ بات کرتا ہے، کبھی میری تقریر پہ بات کرتا ہے، عجب قسم کا بندہ ہے۔ جب بات شروع ہوئی تھی تو اپنے مولوی اشرف علی تھانوی کی سوانح حیات پر بڑی لمبی زوردار تقریر کرنا شروع کر دی اور میں نے نبی کی شان بیان کرنا شروع کر دی تو ان کے دل میں بڑی چوٹ ہو گئی۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ ہم رسول کی عظمت بیان کریں تو وہابیوں کو درد ہوتا ہے، اور وہابی اپنے مولوی کی عظمت بیان کرے تو اس کو کوئی درد نہیں ہوتا۔ بارکیف کہنا چاہتا ہوں کہ سلیم دیوبندی صاحب، آپ کو میں نے
جو سوال کیا ہے وہ سوال کا جواب دیں، اور اس عبارت ملعونہ کیا ہے آپ کو پھر پڑھ کے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو پھر سمجھ میں آئے، اور گروپ کے تمام لوگ بھی غور سے سنیں، اور خاص کر کے دیوبندی عوام اس کو غور سے سنیں۔ کیا یہ عبارت ایمانیہ شرعیہ ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں۔ کیا لکھا یہ کہ پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب ہے۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص، ایسا علم غیب تو زید و عمر و بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے حاصل ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ مولوی اشرف علی تھانوی نے رسول کی کتنی بڑی توہین کی۔ علم غیب کی مولوی اشرف علی تھانوی نے دو قسم کی، ایک کل ایک بعض۔ کل کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے عقلاً اور نقلاً محال مانا، اور بعض علوم غیبیہ رسول کے لیے مانا، کل کو محال مانا، بعض کو ثابت کیا۔ اب بعض علوم غیبیہ جو اس مولوی اشرف علی تھانوی نے رسول کے لیے ثابت کیا، بات ختم ہو گئی تھی کہ بعض کو ثابت کر دیا، مگر بعض کو رسول کریم کے لیے ماننے کے بعد پھر اس بعض سے دیکھیے کس طریقے سے جانوروں سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ رسول کریم کے لیے بعض علوم غیبیہ مان کر اب کہتا ہے ایسا علم غیب تو کیسا علم غیب، وہ بعض اور کل یعنی بعض جو رسول کے لیے مانا ہے، ایسا علم غیب تو ہر زید و عمر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے حاصل ہے۔ جمیع حیوانات اور بہائم میں سمجھتے کون کون آتا ہے؟ جانور، کتا، بلی، سور وغیرہ۔ آپ بتائیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بعض علوم غیبیہ ماننا اور پھر ایسا علم غیب جانوروں، پاگلوں، بچوں، سوروں، گدھوں کے لیے ماننا، کیا رسول کریم کی توہین نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ لیکن ہماری بات اس مولوی سلیم دیوبندی کے سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ اس نے اپنے دل میں اپنے اکابر کی محبت کو پناہ دے رکھی ہے، رسول کی محبت کو پناہ نہیں دے رکھی ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مولوی سلیم دیوبندی تم میرے ان سوالوں کا جواب دو کہ تیرے مولوی نے ایسا علم غیب کا جو لفظ استعمال کیا ہے، کیسا علم غیب؟ دوسرا سوال، ایسا کا لفظ جو تمہارے مولوی نے یہاں استعمال کیا ہے وہ تشبیہ کے لیے ہے کہ نہیں؟ تیسرا سوال، ایسا لفظ اگر تشبیہ کا ہو تو گستاخی پر یہ عبارت مبنی ہوگی کہ نہیں؟ چوتھا سوال، ایسا یہاں پر کس معنی پر استعمال کیا گیا ہے؟ اور پانچواں سوال، اطلاق لفظ اور حکم پر کوئی فرق ہے کہ نہیں ہے؟ آپ میرے ان سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کریں اور موضوع کو ادھر ادھر طول دینے کی کوشش نہ کریں، تاکہ قوم اور عوام جو یہاں پر جمع ہوئی ہے اس کو کچھ فائدہ پہنچے۔ دوسری بات یہ ہے، گروپ کے تمام لوگ سنی بھی اور دیوبندی بھی غور سے سنیں۔ مولوی اشرف علی تھانوی کی ملعون مردود عبارت کو ذہن پر رکھیں، اور طریقہ جو اس نے اپنایا ہے رسول کے علم شریف کو تشبیہ دینے کا وہ ذہن میں رکھیں، اور میری بات جو آگے میں کر رہا ہوں اس کو غور سے سماعت کریں۔ ایک حدیث پاک ہے مسلم شریف میں
جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 218 ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مجلس میں جب یہ ذکر ہوا کہ نمازی کے آگے سے کتے، گدھے اور عورت کے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، تم نے ہم عورتوں کو کتے اور گدھے کے مشابہ کر دیا، تم نے ہمیں کتے اور گدھوں کے مساوی کر دیا۔ دیکھیے یہاں پر حضرت عائشہ کا نام لے کر الگ سے یا تخصیص کر کے بیان نہیں کیا جا رہا تھا، لیکن پھر بھی یہ بات کہ عورتوں کا ذکر کتوں اور گدھوں کے ساتھ کرنا، یہ حضرت عائشہ کو گوارا نہ ہوا، مگر اس مولوی اشرف علی تھانوی نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لے کر اور رسول کریم کے علم شریف کا نام لے کر پھر نبی کے علم شریف کو کتے، گدھے، بیلوں، سوروں اور تمام طرح کی رذیل چیزوں سے تشبیہ دی ہے۔ آپ بتائیے آپ کو گوارا ہو سکتا ہے؟ اگر میں اس مولوی سلیم سے کہوں کہ مولوی صاحب مجھے بتائیے کہ مولوی اشرف علی تھانوی کو تم عالم کہتے ہو، تمہارا عقیدہ ہے کہ وہ عالم ہے، تو تم اس کو عالم کل علم کی بنا پہ کہتے ہو یا بعض علم کی بنا پر؟ اگر کل علم کی بنا پر کہتے ہو تو یہ عقلاً و نقلاً محال ہے، کیونکہ کل علم تو اللہ کے پاس ہے، اور اگر بعض علم کی بنا پر مولوی اشرف علی تھانوی کو عالم کہتے ہو تو اس میں مولوی اشرف علی تھانوی کی کیا تخصیص؟ ایسا علم تو سوروں، کتوں، بیلوں، گدھوں سب کو حاصل ہے۔ اب آپ بتائیے کیا ہم دیوبندیوں کو یہ گوارا ہوگا کہ مولوی اشرف علی تھانوی کے علم کو سوروں، کتوں، بیلوں سے تشبیہ دی جائے؟ جب مولوی اشرف علی تھانوی کے علم کو سوروں، کتوں، بیلوں اور جانوروں سے تشبیہ دینا گستاخی ہے، تو مجھے بتائیے رسول کریم کے علم شریف کو ان رذیل اشیاؤں سے تشبیہ دینا کیا گستاخی نہیں ہوگی؟ گروپ کے ممبران، آپ اس مولوی سلیم دیوبندی کی ذہن کی خباثت کو دیکھیے۔ اس نے میری آواز کو گدھے کی آواز سے تشبیہ دی جو ان کو وراثت میں ملی ہے۔ میں نے الزاماً ان کی آواز کو کہا کہ گدھے کی آواز پست ہوتی ہے اور شیر کی آواز غرضدار ہوتی ہے، تو ان کو غصہ آ گیا اور پھر اس نے مجھ سے سوال کر دیا کہ اچھا ایک بات بتاؤ کہ رسول کی آواز کس کی طرح تھی؟ تو مولوی سلیم دیوبندی صاحب، ہماری یہ فکر اور ہمارے پاس وہ گندی سوچ نہیں ہے جو آپ کو وراثت میں ملی ہے۔ نہ رسول کی آواز کی طرح کوئی ہے، نہ رسول کے علم کی طرح کوئی ہے، نہ رسول کی صورت کی طرح کوئی ہے، نہ نبی کی گفتار کی طرح کوئی ہے، نہ نبی کی رفتار کی طرح کوئی ہے۔ ہاں تم نبی کی آواز کو کسی رذیل چیز سے تشبیہ دے سکتے ہو، یہ تم کو وراثت میں ملا ہے۔ اور مولوی صاحب آپ نے کہا ہے کہ میں پچھلی باتوں سے بھاگ رہا ہوں۔ مولوی صاحب اگر میں تمہاری طرح ادھر ادھر کی باتوں میں لگا رہا نا تو قوم کو جو یہاں پر جمع ہوئی ہے حفظ الایمان کی غلیظ عبارت کو سمجھنے کے لیے، ان کا کچھ نہیں فائدہ ہوگا۔ آپ نے دوبارہ جو جواب دعویٰ ارسال کیا ہے اس پر بھی آپ نے میرے اوپر ایک تبرہ کیا ہے۔ کیوں کہ تبرہ کرنا اور طنز کرنا یہ آپ کو بھی وراثت میں ملا ہے۔ آپ نے لکھا ہے کہ مولوی شبیر احمد عرف شاعر رضا نے ادھوری عبارت نقل کی ہے۔ کیا میں تمہاری کتاب کی پوری عبارت نقل کر دیتا؟ پوری حفظ الایمان نقل کر دیتا؟
ارے میں نے جو عبارت نقل کی ہے وہ عبارت تمہاری حفظ الایمان کے اندر موجود ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے۔ اگر میں کہوں کہ تم نے اپنی کتاب کی عبارت کو پورا نقل نہیں کیا، ادھورا نقل کیا ہے، تو صحیح ہوگا، کیونکہ تم نے لفظ ہی کو چھوڑ دیا ہے۔ اس میں رسول ہی کی کیا تخصیص، اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص، ہی کا لفظ تم نے چھوڑ دیا ہے۔ ادھوری عبارت آپ نقل کرتے ہیں، الزام شبیر پر لگاتے ہیں، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ اچھا، گروپ کے ممبران ایک بات اور کوٹ کیجئے، جب میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم شریف کے تعلق سے کچھ آیتیں پڑھی تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ میں عالم الغیب پہ بحث کرنا چاہتا ہوں۔ مولوی صاحب، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ عالم الغیب لفظ پر ہمیں بحث ہی نہیں کرنی، کیونکہ جب ہمارے نزدیک ہی عالم الغیب رسول کو کہنا صحیح نہیں ہے تو پھر بحث ہی نہیں کرنی۔ یہاں پہ تو یہ بحث کرنی ہے کہ تمہارے مولوی نے رسول کے علم غیب کو مانا، بعض علوم غیبیہ رسول کے لیے مانا، اور پھر بعض کو مان کر اس بعض کے ساتھ جانوروں، گدھوں، بیلوں سے تشبیہ دینا، یہ ہمیں کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ بات اس پہ کرنی ہے مولوی صاحب۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب بھی تم دیوبندیوں سے بات کی جاتی ہے اس غلیظ، مردود، خبیث عبارت پر، تو تمہاری جماعت کے جتنے بھی دیوبندی مولوی ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ لفظ عالم الغیب پر بحث کو چھیڑ دیتے ہیں۔ ارے مولوی صاحب، سوال پہ ہی غور کر لیتے تو سوال میں صرف اطلاق عالم الغیب کا سوال نہیں ہے بلکہ عقیدے کا بھی سوال ہے، اور تمہارے مولوی نے حکم لکھا ہے یہاں پر، علم غیب کا حکم کیا جانا، یہ نہیں لکھا کہ عالم الغیب کا اطلاق کیا جانا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے مولوی صاحب، آپ ادھر ادھر بھاگ کر لوگوں کا ٹائم خراب کرنے کی کوشش نہ کریں، موضوع میں رہیں اور اس عبارت سے کفر کو اٹھائیں، اس عبارت کو ایمانیہ شرعیہ ثابت کریں۔